ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق، طلاق مرتان، دو مرتبہ تک ہے۔ الطلاق مرتان، وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے، دو مرتبہ تک ہے۔ قابل رجعت طلاق دو مرتبہ تک ہے، یعنی جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ فامساک، پھر یا تو اسے اپنے نکاح میں روک لینا ہے، بمعروف، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، او یا تسریح، اسے چھوڑ دینا ہے، رخصت کر دینا ہے، بِإِحْسَان، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر یا تو اس عورت کو اچھے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لے، او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر خوش اسلوبی کے ساتھ اسے رخصت کر دے۔ ولا، اور نہیں، یحل، حلال، لکم، تمہارے لیے، ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان، کہ، تأخذوا، تم لو یا واپس لو، ان تأخذوا، کہ تم واپس لو، مما، اس میں سے جو، آتیتمو، تم نے دیا ہے، ہن، ان عورتوں کو، ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان تأخذوا، کہ تم واپس لو، مما، اس میں سے جو، آتیتموہن، تم نے ان عورتوں کو دیا ہے، شیئا، کچھ بھی، الا، سوائے اس کے، ان، کہ، یخافا، وہ دونوں ڈریں، ان دونوں کو اندیشہ ہو، ان دونوں کو یعنی میاں بیوی کو خدشہ ہو، اللہ، کہ نہ، یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِن، پس اگر، خفتم، تمہیں یہ اندیشہ ہو، اللہ، کہ نہیں، یقیما، وہ دونوں میاں بیوی قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو۔ فَإِن خفتم، پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، اللہ یقیما، کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا، تو نہیں ہے، جناح، کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس بارے میں جو، افتدت بھی، کہ مال دے کر عورت اپنی جان چھڑائے۔ افتدت فدیہ سے ہے، فدیہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیز دے دلا کر اپنی جان چھڑوانا۔ فی مفتدت بھی، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر اس بارے میں کہ عورت کچھ دے کر اپنی جان چھڑوا لے۔ تل کا، یہ، حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں یا اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے ہیں۔ فلا، پس نہ، تعتدوها، تم ان سے تجاوز کرو، ومن، اور جو، یتعدی، تجاوز کرے گا، حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، یا جو اللہ کے ضابطوں کو توڑے گا، فاولئک، تو وہی، ہم الظالمون، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں اور اپنی جانوں کا نقصان کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں تین باتیں اللہ تعالی نے
بیان فرمائی ہیں ایک طلاق سے متعلق ہے، ایک خلا سے متعلق ہے، اور ایک عورت کو دیے ہوئے تحائف وغیرہ ان سے متعلق ہے۔ طلاق سے جو چیز متعلق ہے وہ یہ کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہے تو وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، اور جس عورت کو پھر طلاق ہوئی ہے تو اس کی عدت وہ 3 مخصوص لمحات ہیں، مراحل ہیں۔ جب وہ عدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر عورت اس شخص سے نکاح سے فارغ ہو جاتی ہے۔ تو ایک طلاق طریقہ اللہ پاک نے بتایا تھا کہ جس نے طلاق دینی ہو وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے۔ آج کی آیت میں دوسری طلاق اس کا تذکرہ آیا ہے۔ الطلاق مرتان، ایک طلاق دے دی اس آدمی نے، اب وہ رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے عدت کے اندر، اور یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ کہ ان کے خاوند ایک طلاق کی صورت میں اپنی بیویوں کو اپنے نکاح میں، اپنے رشتے میں لوٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ 2 طلاقوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ 2 دفعہ بھی اگر طلاق دے دی جائے تو اس میں بھی خاوند کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے اگرچہ طلاق دی تھی لیکن میں اپنا رشتہ بحال رکھنا چاہتا ہوں۔ رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک طلاق دے تب بھی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا رشتہ بحال رکھنا چاہتا ہوں۔ 2 طلاق دے دے تو اس میں بھی خاوند اپنی بیوی کو عدت کے اندر اندر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ رشتہ بحال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اس جملے کا مطلب الطلاق مرتان۔ لیکن وہ ساری تفصیل پیچھے ذہن میں رکھیں جو کل ہم نے پڑھی تھی۔ کب طلاق دینی ہے، کن مراحل میں دینی ہے، کن ایام میں دینی ہے، کس ماحول میں دینی ہے، کس صورت میں دینی ہے، اور کتنی دینی ہے، یہ کل تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے۔ چلیں میں مختصر بتائی دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کا ارادہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ انتظار کرے ان ایام کا جب عورت ناپاکی سے فارغ ہو جائے اور پاک ہو جائے۔ اس کو طہر بھی کہا جاتا ہے، طہر کے ایام، پاکی کے ایام۔ خاوند اپنی بیوی کو پاکی کے ایام میں طلاق دے اور ایک طلاق دے۔ اچھا، جن پاکی کے ایام میں طلاق دی ہے ان میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی قسم کا فزیکل ریلیشن نہ بنائے، جسمانی تعلق قائم نہ کرے۔ کیوں؟ اگر اس نے ایسا تعلق قائم کیا تھا تو پاسبلٹی ہے کہ وہ عورت امید سے ہو جائے، امید سے ہو گئی تو اس کی عدت بہت لمبی چلی جائے گی۔ یہ تو پھر جب وہ پریگنینسی ہوگی نا، تو ڈیلیوری ہوگی، پھر ہی اس کی عدت جا کے ختم ہوگی، تو یہ 8-9 مہینے پہ اس کی عدت جا سکتی ہے۔ لہٰذا ان پاکی کے ایام میں وہ عورت کے ساتھ اپنا فزیکل ریلیشن نہ بنائے۔ پاکی کے ایام میں فزیکل ریلیشن نہ ہو، اب وہ ایک طلاق دے دے۔ جب تک عدت ختم نہیں ہوتی رجوع کر سکتا ہے۔ وہ رجوع کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے آپ کو ایک طلاق دی تھی لیکن میں یہ نکاح کا رشتہ بحال رکھنا چاہتا ہوں، یہ رجوع ہو گیا۔ اس کے لیے کسی قسم کی کسی اور کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک پاکی کا دورانیہ گزر گیا، پھر ناپاکی کے دن آ گئے، ناپاکی کے دن درمیان میں آ گئے، وہ بھی گزر گئے، اب اگلا ناپاکی کا زمانہ، پاکی کا زمانہ آ گیا۔ اگر وہ طلاق کو برقرار رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں طلاق ہی دینی ہے تو اب وہ دوسری طلاق دے، اب وہ دوسری طلاق دے۔ لیکن سب سے بہترین طریقہ جو تفصیلاً کل بیان ہو چکا ہے، ایک طلاق دے کے آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ کیوں؟
اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، جو 3 ناپاکی کے دورانیے آئیں گے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو خود بخود عورت کو 2 طلاقیں ہو جائیں گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا. نکاح ختم ہو گیا. نکاح جب ختم ہو گیا نا، تو اب چاہے تو یہی شخص دوبارہ نکاح کر کے اس عورت کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، چاہے تو یہ عورت کہیں اور جا کے نکاح کر سکتی ہے. کہیں اور جا کے عورت، یہ سب سے بہترین صورت ہے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ پسند کیا اور صحابہ کرام بھی یہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ وہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیتے تھے. اب جب ادھر ختم ہوئی، نکاح ختم ہو گیا. نکاح ختم ہوا تو دونوں آپشن موجود ہیں. چاہیں تو دوبارہ بھی نکاح کر کے اس عورت کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں، اور نہیں چاہیں تو عورت کہیں اور نکاح کر لے، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے. طلاق بامر مجبوری انسان کو اجازت دی گئی ہے، لہذا اس کا جتنا کم سے کم استعمال ہو، جتنا کم سے کم استعمال ہو. اور اگر کوئی شخص تینوں دینا چاہتا ہے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ ہر پاکی کے دورانیے میں وہ ایک طلاق دیتا جائے. لیکن اس میں پھر اس کے پاس آپشن کم ہو جاتی ہیں. خاوند کے پاس پھر آپشن کم ہو جاتی ہیں. کم کیا ہیں؟ اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی، اب اس سے نکاح نہیں کر سکتا. الا یہ کہ ایک شکل ہے جو یا تو ہم آج پڑھ لیں گے یا ہم کل پڑھ لیں گے، جس کو اللہ رب العزت نے حلالہ قرار دیا ہے. جس کو اللہ رب العزت نے، اس کی تفصیل اگر ابھی آ گیا تو میں آج ہی بتا دوں گا، اور نہیں تو کل. یہ حلالہ کا لفظ ہمارے ہاں بڑا ہی بدنام کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بدنام نہیں ہے. اس کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی. ہاں اس کی ایک شکل وہ ہے جو ہم نے اختیار کر لی ہے، وہ غلط ہے. ایک شکل اس کی وہ ہے جو ہم نے اختیار کر لی، وہ غلط ہے. جیسے مثال کے طور پر گروی ہے نا، اس کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن گروی کی جو شکل آج ہم نے اختیار کر لی ہے نا، وہ غلط ہے. گروی غلط نہیں ہے. یہ تو سورہ البقرہ کی آخری آیات میں گروی کا باقاعدہ تذکرہ آتا ہے. رہن جسے کہتے ہیں عربی کے اندر، فرحان و مقبوضہ، کہ آپ کوئی بھی چیز بطور رہن کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اس کی تو اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن اب موجودہ دور میں گروی کی جو شکلیں ہم نے بنا لی ہیں وہ غلط ہیں. حلالہ کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حلالے کا طریقہ بتایا ہے. ایک صحابی کا واقعہ باقاعدہ، اور ان سے فرمایا ہاں اگر اس صورت میں تم حلالہ کر لو جائز ہے تمہارے لیے، لیکن جو موجودہ دور میں شکلیں ہم نے بنا لی ہیں وہ غلط ہیں. اس پر احادیث میں بھی لعنت آئی ہے، وہ انشاءاللہ میں آتا ہوں آگے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآنی اصطلاحات ہیں، قرآنی احکامات ہیں، ان کے احتیاط کے ساتھ ان کو بیان کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنی لا علمی میں ہم کسی چیز کو غلط طور پر بیان کر دیں. حلالے کی اجازت ہے، بالکل ہے، حلالے کی جائز ترین شکل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم، میں آپ کو بلکہ ابھی وہ جملہ دکھا دیتا ہوں. یہ اگلی آیت دیکھیں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو جاتا ہے اور پھر یہ پہلے خاوند کے نکاح میں آ جاتی ہے تو جائز ہے. ہاں اس تفصیل میں انشاءاللہ پھر آتی ہے تو یہ عرض کر. اسی لیے جو چیز جائز شکل میں اللہ کی طرف سے بیان ہوئی ہے اس کو جائز رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے جائز کے الفاظ استعمال کرنا ضروری ہے. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تک ہے، یعنی 2 مرتبہ تک طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف. اب اگر 2 شکلیں ہیں،
فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، بھائی یا تو اس عورت کو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو، رکھ لو اپنے پاس، بھلے طریقے سے اپنے پاس رجوع کر سکتے ہو، کر لو، لیکن اگر عورت کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، دوبارہ طلاق دینے کے لیے نہیں، تنگ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر خیر کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اس کو روکنا ہے تو یا تو روک لو، او تصریح بِإِحْسَان، یا پھر تصریح صرح سے ہے، اور صرح کا مطلب ہوتا ہے رخصت کر دینا، چھوڑ دینا، اور یا پھر اس کو رخصت کر دو بِإِحْسَان، خوش دلی کے ساتھ، احسان کے ساتھ. یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ بحال نہیں رکھنا چاہتا اور اس کو طلاق ہی دے کر فارغ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِإِحْسَان، وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہونا چاہیے، بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم اسی دوسرے پارے میں پڑھیں گے، ایسی صورت میں جس عورت کو طلاق دے رہے ہو اسے کوئی نہ کوئی گفٹ دو، کوئی تحفہ دو اس کو کہ دیکھو ہمارا ایک بڑا اچھا تعلق رہا، اب کچھ مجبوریاں ایسی ہیں کہ اس نکاح کے رشتے کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے، تو ہم رخصت ہو رہے ہیں، تو اچھے طریقے سے ہم رخصت ہوں. تو یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک اچھا گفٹ ہے تاکہ اچھی یادوں کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے الگ ہوں. ہو سکتا ہے حلالہ کے بعد اللہ پاک پھر ان کو ملانے کی شکلیں بنا دیں، پھر ان کو ملانے کی اللہ پاک شکلیں بنا دیں، ممکن ہے. تو اچھے طریقے سے اگر رخصتی ہوئی ہوگی تو دوبارہ کا امکان بھی بہرحال دنیا میں موجود ہے. تو گفٹ دو اس کو، عورت کو کوئی اچھا تحفہ، کوئی موبائل دے دو. وہاں آتا ہے کہ علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، بندے کی جیسی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق، گاڑی دے سکتا ہے تو گاڑی دے دے، موبائل دے سکتا ہے تو موبائل دے دے، گھڑی دے سکتا ہے تو گھڑی دے دے، کوئی جیولری سیٹ دے سکتا ہے تو وہ دے دے، کوئی پلاٹ مکان دے سکتا ہے تو وہ دے دے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن بِإِحْسَان، اچھے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم واپس لو، مِمَّا، اس میں سے جو آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے کچھ بھی واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں. تمہارے لیے یہ اسلام ہر جگہ پر خیر، خوبی، نیکی، بھلائی، اخلاق اس کو ترجیح دیتا ہے. ہر موقع پر طلاق دے دی تم نے بڑا کچھ دیا تھا عورت کو، تم نے اس کو زیورات دیے تھے، تم نے اس کو پیسے دیے تھے، تم نے اسے گاڑی دی تھی، بنگلہ دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، تو میں اگر طلاق ہو گئی ہے نا تو یہ نہیں ہے کہ سب واپس لو، نہ، کچھ بھی واپس نہیں لینا. بلکہ ہم چوتھے پارے کی آخری آیت میں پڑھیں گے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے عورت کو ڈھیروں سونا چاندی دیا ہے، قنطار ڈھیر، سونے چاندی کا ڈھیر دیا ہے. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو کوئی چیز بھی اس میں سے واپس نہیں لینی. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم واپس لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس میں سے جو تم نے اپنی بیویوں کو دیا تھا، شَيْئًا، کچھ بھی. یہ دو حکم بیان ہو چکے، دو طلاقیں، اور اگر طلاق ہو گئی ہے، رخصت ہو رہی ہے عورت، تو پھر اس سے کوئی بھی چیز واپس نہ لی جائے. تیسرا حکم، الا، سوائے اس کے، ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، میاں بیوی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود اور اللہ کے ضابطوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے خلا کا. خلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو مجبور کر دیا کہ بس تیرے پاس کوئی اختیار نہیں، عورت کو بھی حق دیا. مرد کو طلاق کا حق دیا ہے ڈائریکٹ، اور عورت کو خلا کا حق دیا ہے. خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی رشتہ ختم کر سکتی ہے، لیکن بذریعہ عدالت، جج، قاضی، اس کے ذریعے سے. اچھا، اگر عورت نہیں رہنا چاہتی اور وہ عدالت کے ذریعے رشتہ ختم کرواتی ہے، لیکن اس کی بہرحال تفصیل ہے، وہ
پھر کبھی عرض کر دوں گا انشاءاللہ. لیکن بہرحال عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ قاضی اور عدالت کے پاس جا کر یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں اس خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. قاضی اور عدالت جو ہے وہ پھر یا جج جو ہے وہ پھر جو اسلامک پروسیس ہے اس کو پورا کرے گا اور پورا کر کے میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ فسخ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایسی صورت میں اگر عورت کہے میں نے نہیں رہنا تو اس صورت میں خاوند یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر جو حق مہر میں نے دیا تھا وہ واپس کرو. بھائی میں تو رکھنا چاہتا ہوں, میں نے حق مہر دیا تھا کیونکہ میں تو نکاح کر کے رکھنا چاہتا ہوں. تم کہتی ہو میں نے نہیں رہنا تو حق مہر واپس کرو, حق مہر واپس کرو. پیچھے تھا نا تمہارے لیے کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے. ہاں اگر عورت کی طرف سے نکاح کو ختم کرنے کا مطالبہ ہو پھر تمہیں کچھ مال واپس لینے کا اختیار ہے. اور وہ کیا ہے؟ حق مہر. الا ان یخافا, ہاں مگر یہ کہ وہ دونوں, ان دونوں کو اندیشہ ہو اللہ یقیما حدود اللہ, کہ وہ اللہ کی حدود کو, اللہ کے ضابطوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فلا جناح علیہما, تو پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے, فی مفتدت بھی, اس بارے میں کہ عورت کچھ دے کر اپنی جان چھڑا لے. اور یہ دینا کیا ہے؟ حق مہر, اس سے زائد کچھ نہیں. مرد یہ نہیں کہہ سکتا, خامد یہ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے جناب میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں لیکن 10 کروڑ روپیہ دو مجھے. نہ, جتنا حق مہر دیا ہے بس وہ. باقی جو چیزیں عورت کو بطور تحفہ تحائف دی گئی ہیں وہ واپس نہیں لے سکتے, وہ واپس لینا جائز نہیں. ہاں صرف حق مہر جو ہے وہ تل کا, ہاں حدود اللہ کا مطلب دونوں میاں بیوی کے طور پر نہیں رہ سکتے, دونوں بطور میاں بیوی کے نہیں رہ سکتے. اگر ان دونوں کو یہ خدشہ اور اندیشہ ہے کہ وہ دونوں بطور میاں بیوی کے نہیں رہ سکتے, وہ اس رشتے کو قائم نہیں رکھ پا رہے, اللہ کے ضابطے یعنی اس رشتے کو قائم نہیں رکھ پا رہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود یا اللہ کے ضابطے ہیں. فلا تعتدوها, ان سے تجاوز نہ کرو. ومن یتعدی, اور جو تجاوز کرے گا حدود اللہ, اللہ کے ضابطوں سے, فاولئک هم الظالمون, وہی لوگ ظالم.